اس سے کچھ کریں گے ہم، صحیح نہیں کریں گے تو غلط ضرور کریں گے. انسان ہے فطرت، بنانے والے نے بنایا کہ تیرا کام ہے یا ایھا الانسان انک قادر، تجھے محنت کے لیے میں نے بنایا. چوری کرے گی محنت، چور کرے گا محنت، ڈاکو کرے گا، چوری کرے گا، درویش کرے گا، فقیر کرے گا. ہم محنت اس کو کہہ رہے ہیں اگر آپ کی محنت آپ کی صلاحیت کی مطابقت میں ہو تو آپ عبادت گزار. اگر آپ کی محنت آپ کی صلاحیت کو تباہ کرنے میں ہو تو آپ گناہ گار ہو. صلاحیت منطق میں بڑا فرق، صلاحیت اور منطق میں فرق آپ کو جاننا چاہیے. قرآن کا صلاحیت اور ہوتی ہے اور منطق اور ہوتی ہے، اور اکثر لوگ منطق کی خاطر صلاحیت ضائع کرتے ہیں. بات کلیئر ہے؟ یعنی کہ منطق ساز چیز کو صلاحیت کہتے ہیں، حالانکہ صلاحیت منطق ساز نہیں ہے. صلاحیت کو اور چیز کا نام ہے. صلاحیت کو آپ یوں سمجھو کہ دینے والے نے اسٹریس کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ جو چیز آپ کے اندر آپ کی ذات کی پہچان بنا کے بھیجی وہ صلاحیت ہے. صلاحیت کیا ہے؟ دینے والے نے آپ کے اندر کانفیڈنس کے ساتھ اسٹریس کے ساتھ جو چیز بھیجی ہے اس کو ہم کہیں گے صلاحیت. اور ہم نے جس کے علاوہ کسی چیز کو صلاحیت بنا لیا تو ہم اصل میں صلاحیت کو شاید رزق کے طور پر تو انسان کے وجود کا کوئی حصہ بھی اجازت بن سکتا ہوتا ہے. جس طرح رزق جو ہے نا وجود کے حصوں سے نکلتا ہے نا، یہ الگ کہانی ہے. بہرحال اصلی صلاحیت جو ہے نا ساری محنت، سارا فقر، ساری دنیا داری، سارا شعور سازیاں اسی بات میں ہے کہ آپ صحیح صلاحیت کو پہچانیں. اگر صلاحیت نہ پہچانی تو آپ محنت اتنی کرو گے جتنی صلاحیت کی دریافت کرنے میں ہے اور غلطی کرتے رہو گے. میرے خیال ایک بات تو یہ واضح ہوگی، کلیئر ہوگی. آپ کو بات سمجھ. دوسری بات جو غور کرنے والی ہے، اولاد کو فطرت کے مزاج کے ساتھ پالو، اپنے مزاج کو نہ پالو. یہ مشکل بات ہے. اپنے مزاج سے پالنے والا وقت کو روک دیتا ہے اور اصل وقت روکتا نہیں ہے. اوبیڈینٹ اولاد عام طور پر زمانے کے حساب سے ناکام ہوتی ہے. اب یہ راز کی بات ہے، اسلام سمجھتے بات کرتے ہیں. اوبیڈینٹ اولاد، بہت اوبیڈینٹ اولاد عام طور پر زمانے کی رفتار کے ساتھ وہ اکثر ناکام ہو. اولاد کو اپنے دور کا شکار نہ ہونے دو، کیونکہ اولاد کے سامنے ایک اور دور کھڑا ہے. میرا خیال ہے اچھا ماں باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے دور کی چھاپ سے بچائے. اب یہ الٹ بات ہے بالکل. اور اچھی ماں باپ وہ ہوتی ہے کیا کہتا ہے؟ اچھی ماں باپ ہوتی ہے. اچھا اچھی کاٹی کہتے ہیں. اچھی ماں باپ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے بچائے. اپنی اولاد میں اپنا آپ انفیوز نہ کرے. گریٹ پیرنٹس ہوتے ہیں جو گریٹ چلڈرن پروڈیوس کرتے ہیں اور ساری ان کی چلڈرن کی گریٹنس ان کے برعکس ہوتی ہے یا ان کے علاوہ ہوتی ہے. اب اس لیے اے اللہ کے بندو اپنی اولاد کو واجبی دین سکھاؤ اور ان کو ان کے سفر پر خوشی سے روانہ کر دو. ان کا سفر جو ہے نا وہ اینٹیکوٹی کا سفر نہیں ہے، ان کا سفر آنے والے زمانے. آپ ماضی لے کے بیٹھے ہو، ماضی کہیں ان کے سر نہ ٹھوک دینا.
آپ جس کو حال کہہ رہے ہو یہ ماضی ہے اولاد کا، آپ کا حال جو بہت حال ہے، بہت اچھا حال ہے، لیکن آپ کی اولاد کا یہ ماضی بن جائے گا۔ آپ یہ اس کو علم نہ دینا، یہ مزاج نہ دینا، یہ خدشات اور یہ امیدیں نہ دینا، واجبی طور پر ان کو بنیادی سکھا دو باتیں اور ان کو ان کے سفر پر روانہ کر دو۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ آسان بات ہے نا، اور یہ بڑا مشکل ہے کرنا مشکل۔ ہاں، اولاد کو، اپنی اولاد کو اپنے سامنے ایک آنے والے زمانے کے حوالے کر دینا، اور یہی اللہ کا منشا ہے، کیونکہ آپ کی اولاد نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کی اولاد نے آنے والے زمانوں میں رہنا ہے۔ آپ بہت تیز رفتار ہو تو اس اولاد کے مقابلے میں بڑے سست رفتار ہو جاؤ گے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصے پہلے آپ اپنے والدین کے مکان میں بجلی کے بغیر رہا کرتے اور آپ کو گرمی نہیں لگتی، اور آج آپ کی اولاد جو ہے وہ اے سی خراب ہو جائے تو اولاد پریشان ہو جاتی۔ بڑا فرق ہے آپ کی نئی اولاد میں اور آپ کی طاقتور زبانوں کی بات۔ لسی پینا جہاں کی عزت کی بات ہوتی تھی، اور آج کل جو ہے نا یہ پینے کا رواج ختم ہو گیا۔ بہت اچھی صحت ہے اس کی، آج بھی اس نے 100 ڈنڈ بیٹھک کیا ہے۔ آج کل یہ ورزش نہیں ہے، آج کل زمانے اور مزاج اور، اس لیے اپنی اولاد کو اس کے زمانے میں جانے دو اور اپنی دعا دے دو۔ یہ مسافر ہیں آنے والے زمانوں کے، اور آپ کی دہلیز سے سفر شروع کرتے ہیں، آپ انہیں خدا کیا دینا چاہیے شاہد؟ ہاں کیا دینا چاہیے؟ تو اولاد آپ کی اصل میں آپ کی نہیں ہے، آپ اس کے ماں باپ ضرور ہو، اولاد آپ کی نہیں ہے۔ اولاد کس کی؟ آنے والوں کی۔ زمانے اس کے کون سے ہیں؟ آنے والے۔ تو یوں کو اپنی اولاد کو اپنی آنے والی اولادوں کے ماں باپ ہونے تک چھوڑ دو، تاکہ جب وہ والدین بنے اپنی عظمت کے ساتھ زندگی شروع کریں۔ اس لیے آپ دخل نہ دو ان کی زندگی میں، اجازت میری بات ہے، اب میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں بھائی۔ ایک اور بات، الگ الگ باتیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اگلی بات، اب یہ ایک سارے بات سمجھ لو سب کے لیے، کب پتہ چلتا ہے انسان کو کہ اللہ کا پایا ہے، میرا اللہ راضی ہے؟ اللہ اللہ کی بولتے تو نہیں، تو اپنے آپ گواہی نہیں دیتے، اللہ راضی ہے، اپنے آپ کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا تو ہاں، اور اللہ سے ناراض ہوگا تو سکون ہوگا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کی پہچان آپ کا اپنا قلب ہے، بشرطے کہ یہ قلب جھوٹ نہ بولے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اس طور پر ضرور ٹریننگ کر لو کہ تقرب الہی کے وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور حق سے دوری کے وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اتنا فرق ضرور لینا چاہیے۔ کون سی کیفیت جو ہے یہ نیکی کی کیفیت ہے، اور کون سی کیفیت جو ہے یہ گناہ کی کیفیت ہے، ابھی کیفیات کو پہچاننا چاہیے۔ کوئی شخص میرا دوست رکھتا ہے، اگر اس کا دوست جب ہو جائے تو وہ کہتا ہے اللہ ناراض ہو گیا۔ اب دوستی اس کے لیے معیار ہے تقرب الہی کا، کسی سے پیسہ معیار بنا، پیسہ ختم ہو گیا کہتا ہے آج کل اللہ خفا ہے کہ دکان پہ گیا کہ بول رہا ہے، پیسہ ختم ہو گیا۔ جس قسم کا آپ نے اللہ کے ساتھ الگ بنایا ہوا ہے اسی مقام سے آپ قائم رکھنا ہوگا۔ اجتماعی سطح پر مطلب ہم سارے مل کے ایک مقام پہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اب
اگر یہ اجتماعی فکر ٹوٹ جائے گا تو سب سے الگ ہو جائے گا. آپ کو بات نہیں, بس مل بیٹھنے کا نام مل رہا ہے. تو آپ اپنی کیفیت جب آپ بے کیف ہونے لگ جاؤ تو سمجھو کہ وہ کیفیت دینے والی چیز خراب ہوگی. اس لیے اب آپ دیکھو جن لوگوں کو نماز اللہ نظر آئی, جن لوگوں کو نماز کو اللہ کہا, نماز کا مس ہو جانا اللہ کی ناراضگی کہتی ہے, ان کو ناراضگی لگتی ہے. جن لوگوں نے اللہ کے نام پر کسی دوست کے ساتھ محبت وفا شروع کر دی, دوست کا جدا ہونا اللہ کی ناراضگی کہلاتا ہے. جس چیز کو آپ تقرب الہی کہتے ہو اس چیز کی دوری جو ہے نا وہ آپ کو اللہ سے دور کرے. آپ تقرب الہی کی منزل دریافت کسے کہہ رہے ہیں؟ سب کی بات بات سمجھائیے آپ کو کہ نہیں سمجھ آئی؟ کیا کہا؟ ہاں, اللہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پتہ چل جائے گا. ہمیں پاس ایسے ہے کہ اللہ ناراض ہے, کل رات کو جی جاگ نہیں آئی, تجد رہ گئی, اللہ ناراض ہے. کہتے ہیں اللہ ناراض ہے, رات کو نیند نہیں آئی ہے. آج کل نیندیں خراب ہوئی پئی ہے, اللہ ناراض ہے. اب یہ ساری باتیں, ہر چیز میں اللہ راضی ہے, ہر چیز میں اللہ ناراض ہے. بس یہ بات سمجھو. ایسی نمازیں ہیں جو پڑھنے والوں کو محرومی ملتی ہے, ایسی دوریاں ہیں جہاں رہنے والوں کو تقرب ملتا ہے. آپ بات سمجھے نہیں؟ ایسی دوریاں ہیں, ایسے کفر ہیں جن کو آگے اسلام ملتا ہے, جن کے ساتھ لینے کے لیے اسلام دعا کرتا ہے. اسی بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ آتی کیا کہا؟ قریب لانے کے لیے اسلام دعا کرتا ہے, کیا دیکھو نہیں سمجھ آتی. پہلی بات تو نہیں کر رہا ہوں, کیا کہتی ہے یا اللہ یہ کیا کہتی ہے؟ ایسا کفر ہے جس کو قریب لانے کے لیے اسلام دعا کرتا ہے, اس کیا دقت ہے؟ چھٹی کے علاوہ آپ کیا کر دوں میں یہ لے رہا ورنہ چھٹی ہے. اور دیکھو ایسا کافر ہوتا ہے ہاں جس کا نام ہوتا ہے, ہاں عمر بھی ہو سکتا ہے, ہاں خالد بن ولید ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے. کیا بارگاہ سمدیت میں رحمت خدا ولی دعا کر دے کہ یہ ہمیں دو, اسلام کے لیے یہ آدمی چاہیے بھائی. اب بھی آنے والے زمانے میں ویسے واقعات آپ دیکھو گے, بار بار دیکھو گے. تو مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہے, ایسے کافر خوش نصیب نظر آ سکتے ہیں آپ کو جن کو قریب لانے کے لیے اسلام کو حکم یہ ہے کہ تم دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کافر کو قریب آنا چاہیے. اور ایسے مسجدوں میں رہنے والے, نمازیں پڑھنے والے معروم میں رحمت ہیں جو اپنے غرور کی وجہ سے بارگاہ سے باہر نکال دی جائے. اس لیے سجدہ یا خداوند تعالیٰ کے سامنے سجدے سے انکار کرنے سے پہلے شیطان مقرب ہی تھا, تو مقرب کا معطوب ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے, اور کافر کے کلمہ پڑھنے میں کوئی دیر نہیں ہے. اور یہ پکی بات یاد کر لو. اس لیے اپنے دل میں کسی آدمی کے خلاف نفرت نہ رکھو جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے یہ معروم ہے. یہ پتہ نہیں آپ کو, نہیں پتا, تب بس پھر آپ کسی آدمی سے اس کے اعمال کی برائی کی وجہ سے نفرت نہ کرنا. برے اعمال ہے نفرت نہ کرنا, یاد رکھ لینا. برے اعمال سے تم نے نفرت کی, این ممکن ہے اس کو نیکی میں داخل کر دیا جائے اور تجھے برائی کے اندر معاف لیا جائے. یہ کائنات اشباح کا بہرحال اللہ کی ہے, مجبوری ہے. ہر چند کے اس اندر ہم ذاتی طور پر بہت کچھ ہوتے ہیں کاریگر, لیکن پھر یہ کائنات اللہ کی, اس لیے اس کی کائنات میں نقص نہ نکالو.
یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی ابھی؟ اب آپ سوال، ہاں بولو جلدی جلدی بولو آپ بولو۔ جی جی ضرور جو اس محفل میں بار بار تذکرہ ہوا ہے کہ رضا الہی پہ آج بھی یہ بات ہو رہی ہے، جی تو یہ جو مقام ہے یہ تو بڑا اونچا مقام ہے، رضا الہی پہ راضی ہو جانا، کیونکہ یہ انتہا ہے تمام مقامات۔ ہم تو صبح میں نے یہ کہا کہ ہم تو ابھی تک توبہ کی منزل میں ہیں، ابھی تو ہماری توبہ بھی پوری نہیں ہوئی، نہیں یہ آج آپ کی جو ضرورت تھی اس پہ تھوڑی سی مجھے ذاتی طور پہ حیرانی ہو رہی تھی کہ ابھی تو ہمیں بالکل ابتدائی مراحل ہیں۔ دیکھو اگر تو ہمیں یقین ہوتا کہ ہمارے پاس مستقبل کے نام سے اتنا سرمایہ حیات ہے جتنا ماضی میں ہم گزارا ہے، تو پھر تو ہم ضرور اس میں اجلت یا اجلت نہ کرتے۔ کہتے ہیں اب خدا نے اگر ہدایت لیٹ دی ہے تو نہیں اب لیٹ یا سویر کی بات نہیں ہے۔ جب آپ یہ دیکھو کہ ہدایت آنے لگی ہے تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ نہ کرو کہ ہم یہیں تک ہیں، یہ بلکہ گستاخی جاتی ہے۔ توبہ کی توفیق دی ہے تو شاید آپ کو عروج کا مقام دے دے، عروج انتہائی وہ جی اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ انگریزی میں بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، میں کیا کیا بات کروں آپ کو۔ یہ ایک بات کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اٹ از ٹو گڈ ٹو بلیو، ایک ہے آپ یہ بات جان رکھیں، اللہ کے مقام کو، اللہ کی مہربانیوں کو خود بھی فیصلہ کریں کہ کون سی چیز مطلب اس نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے کیا چیز اپنے اسٹور میں رکھا ہوا ہے، اس لیے اپنے کم از کم توقعات کو تو بہت بہتر کرو نا، بہت بہتر کرو۔ اب آپ کا سوال کیا بنا رہ گیا؟ وہ منزل رضا کی، میرا خیال ہے کہ یہ ابتدا کی منزل ہے، اس کے فیصلے پر راضی ہونا ابتدا ہے، انتہا یہ ہے کہ اس کو اپنے فیصلے پر راضی کرانا، وہی مقام آتا ہے۔ پہلا کام تو یہی ہے کہ تم راضی ہو جاؤ، مشکل تو کوئی نہیں، تھیوریٹیکلی مشکل کوئی نہیں، پریکٹیکل کیا مشکل ہے؟ پریکٹیکل دنیا کے جو علائق ہیں، جو اس کے مثلاً کون سا مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات ہے، میں عرض سے میری کہاں مشکل آتی ہے؟ مشکل صرف یہ ہے، میں آپ یہ دین کو تو رضا نہیں کر رہے، نہیں ہاں مذہب کو، ہاں مشکل صرف اس بات میں آتی ہے کہ جو ابھی تزکیہ نفس ہے، خاص طور میں اپنی ذات کروں، کسی کا نہیں کرتا، وہ ابھی مکمل نہیں ہے۔ تزکیہ کیا لفظ ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو مثلا آپ نے ایک مجھے انویٹیشن دی، ہاں دروازے پہنچا، ہاں اگر تزکیہ نفس یہ تو میں کہتا جی میں چلاؤں صلاح کی بات کروں، جی آپ بات سمجھے، میرے مطلب وہ چیز جو پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ دیکھو یہ جو کچھ پیدا ہونا چاہیے یہ پیدا کرنے والے کا کام ہے، وہ کر رہا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو پیدا کیا ہونا چاہیے؟ کہ جب آپ نے ایک بات کہی، اگر میں نے بھیجنا ہوتا ہے راضی خان تو میں ابھی کہتا نہیں ہے، تو میرا ریئیکشن میں اپنی بات پہ باقی نہیں، مجھے اسٹیٹ کیا ہاں جی ٹھیک ہے میں سمجھ آ رہا ہوں، تو میں وہ جو عمل کر رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں جاؤں اور اس بات کو دائیں بائیں کریں گے، آپ جواب کے انکار کے بعد بھی اندر افسوس ہو رہا ہے، یہ بڑی پروڈکشن ہے۔ راضی خان کا لفظ ہے نا، اس کے انکار کے بعد بھی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اچھی بات ہے۔ رضا میں کہاں دقت ہے؟ کس مقام پہ مجھے بتاؤ نا، کہاں دقت آتی ہے؟ اس بات آپ بتاؤ۔ میرے رضا میں کوئی دقت نہیں ہے، رضا میں ہی دقت ہے، رضا میں کوئی دقت نہیں ہے۔
میں تو راضی ہوں. جیسا کہ نے کہا کہ الہی کی دنیا وہ وہ ہے. ساری گھرا ہوا ہے ہاں کہ وہاں پر ہم اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں کر سکتے اپنی تجویز کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ آپ رضا کو پہچان نہیں ہو سکتے. آپ کے اندر کی کشمکش بھی پڑی ہے کہ جو کر رہے ہیں شاید آپ کہتے ہیں کہ یہ رضا کے خلاف کر رہے ہیں. این ممکن ہے وہ رضا ہی ہو جو آپ کر رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ جہاں تو آپشن ہونا وہاں خطرہ ہے رضا کا اور انتظام کا. جہاں ایک ہی راستے کا سفر ہو وہاں خطرہ ہی نہیں ہے، وہ رضا ہی رضا ہے. آپ ایک کا عملی شکل ایک کام کر لو کہ جہاں دو راستے ہونا وہاں کم از کم اس وقت ایک راستہ صحیح چکے. کبھی آپ کے سامنے دو آپشن رکھو دو نہ اتنی بات تو آپ مان لو نا. آپ کو سمجھا رہی جب راستہ ہی ایک تھا غلطی کس بات میں وہ رضا ہو. اس لیے اپنے لیے ایک راستے کا سفر تیار کرو، دوسرا راستہ کاٹتے جاؤ اور ہمیشہ کے لیے چھوڑتے جاؤ. واپس آنے کا امکان میں رکھو. لائف میں واپسی کا وقت نہیں ہے. میں آج آسان سے باتیں کر رہا ہوں نا. نہیں آپ نہیں مانتی، مشکل بات ہے. میرا مقصد ایک سفر ہو، ایک راستہ ہو، واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. واپس پتہ کب ہوتی ہے؟ گناہ کر لیا توبہ کے لیے واپس آئیں گے ہم. شاید گناہ سے توبہ تک آنے کی مہلت نہ ہو لائف میں. اس لیے وہ کام نہ کرو جس کے لیے دوسرا سفر اختیار کرنا پڑے بعد میں. کسی آدمی کو اتنا تنگ نہ کرو اس کی ناراضگی تمہارے لیے جو ہے نا وہ عبرت بن جائے. کیا مشکل تو بات کر رہا ہوں کان بات کرو. کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ خدا کے دروازے کھٹکھٹائے تمہارے خلاف، اور بندہ دروازے کھٹکھٹا سکتا ہے اللہ کے. کسی بندے کو دل سے کبھی صدمہ نہ ہو آپ کے خلاف، اور کسی انسان سے اس کا محبوب مشغلہ نہ چھیننا. میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں. محبوب مشغلہ، محبوب نہ چھیننا اور محبوب مشغلہ بھی نہ چھیننا. وہ ہر جان کی نیکی ہو یا بدی ہو یا پھر آسانی ہو جائے گی. آپ مضامین سمجھ آتے ہیں، باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی نا؟ بات تو مشکل نہیں ہو رہی. آپ بولو آپ بات کرو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا سمجھائیے؟ اولاد آپ کی اولاد ہے، کچھ عرصے کے بعد اولاد اور آپ ایک ہی شہر ہو. نہیں بات سمجھ. اچھا آپ یوں سمجھ لو اشفاق صاحب، آپ کو بات نہیں سمجھ رہے. حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے کتنے سے پہلے ہوئے؟ 200 سال بڑے بزرگ. این ممکن ہے اشفاق صاحب، این ممکن ہے ان کی عمر اور ان کا زمانہ وہ ایسے ہوں کہ آپ کے حلقہ سخن میں آگے بیٹھنے والے ہوں. عمر میں تو بڑے نہیں ہیں نا آپ سے. نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے، بس زمانے میں بڑے ہیں نا. میری بات سمجھ نہیں آئی. عمر میں آپ کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 61 سال. اگر بابا بلے شاہ 50 سال میں مر گیا جب بچہ ہوا نا پھر آپ کے مقابلے میں. لیکن جب ہم بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ زیادہ جان لگتا ہے. حالانکہ آپ نے بچہ ہے. آپ بھی بات سمجھے؟ کیا سمجھے آپ بات؟ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ میں ادب قائم ہے تو یہ حد جو ہے نا یہ بیمانی ہے. بزرگ کی بزرگی اگر آپ کو سامنے دیدار ہو جائے تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کی عمر اس سے زیادہ ملے.
محمد بن قاسم آپ کا بچہ ہی ہوگا، اور محمد جب پڑھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، سرکار محمد بن قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچوں سے پڑھے ہوئے ہیں، ایک بولتوار صاحب جو محمد آپ نے نہیں ہے، تین بار پڑھتا گیا ہوتا تو، اور آپ اسکول سے نکال دیتے، میں کہتا دعویٰ کرا دو اس کو، ہاں بی سی صاحب ہے یہ بات ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ وابستہ ہے بات، تو گویا کہ ماضی کے لوگوں کو اگر ان کی عمروں سے ہی بچانے لگ جائیں گے تو برابری کھلائے گی۔ اسی طرح کل کو اگر آپ کی عمر خدا نہ خاصہ ابھی کتنی عمر ہے، 10 سال ہوگی، ہاں اگر عمر یہاں ختم ہو جانی ہے تو کل 10 سال بعد آپ کی بیٹی کی عمر جب ہوگی 20 سال، تو کہے گی بندے بچی ہوتی تھی ماں اس زمانے میں، 10 سال کی تھی ماں، اللہ کو پیاری ہوگی، اس وقت ہم 20 سال کے بزرگ لوگ ہیں، یہ حل ہوتی تھی ماں 50 سال میں مر گئی۔ تو آپ کو جب حاضر کیا جائے گا اللہ کے روبرو، ٹائم ملتے آپ کو بچے نظر آئے، وہ تو بزرگ ہوگی۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ کے اندر ایک راز پیدا ہو جائے، یہ نہیں سمجھ آئی بات نا؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں اتر گئی ہے۔ ایک تو یہ کا طریقہ ہے، سارے کا سارا ماضی جو ہے نا اپنی بچپن سمیت آپ کا اولاد ہو سکتا ہے، سارا مستقبل جو ہے آپ کا پہچان ہو سکتا ہے۔ نہیں آپ کو بات سمجھ آئی نا؟ الٹ گیا بھیا، اشفاق صاحب کیا سمجھ بات بھیا؟ الٹ گیا، اور روح کی عمر ایک ہے سب کی، وجود آگے پیچھے ہے، اس لیے ایسا ایوان اولاد یہ نہ بھولنا کہ اولاد آپ کی پوری عمر رکھتی ہے، روح میں برابر ہے، روحیں ایک دفعہ ہی سر ہوئی ہیں، دنیا میں آگے پیچھے آنا ہوا، کوئی کسی کے پیٹ سے کسی کے بدن سے بلا کہانی ہے، دنیا میں آنا آگے پیچھے ہوا، لیکن جانے میں عمر کا 95 اس کی رخصت آپ سے بڑی ہو، رخصتی، اس لیے رخصت کے مطابق ہم بچانے ایک دوسرے کو، تو ہو سکتا ہے کہ اولاد جو ابا جان ہو، اور ابا نظور جب اول عمر میں رخصت پر پا جائے تو کیا ہے؟ ایسے پتا ہے محمد بن قاسم اگر آپ کو آ جائے کیا کہے، آپ سے کیا کہو گی بیٹا؟ نہیں کہو گی، لیکن کتاب میں لکھ کے محمد بن قاسم کو بیٹا نہیں کہہ سکتی آپ، یہ ہے حقیقت۔ اگر آپ پہچاننے لگ جاؤ تو جہاں سے حقیقت نکل جائے، جو پڑھ رہے ہیں محمد بن قاسم وہ اور ہے، جو دیکھو گے تو وہ اور ہو، وہ آپ کا بیٹا ہوگا۔ کبھی آپ نے کسی نے بیٹا سمجھا اس کو آج تک؟ نہیں سمجھا؟ کسی دن باپ بولے چاہتا کو اپنا عزیز سمجھا برخوردار، ہم یہ گستاخی کہاں، چاہے عمر چھوٹی ہوں گی، بات یہ ہے۔ اگر آپ اس کو پہچان دو، اصل بات کو مقام، ہاں اصل بات کو مقام، اب مقام آپ کو کیسے پتا کہ اس کا مقام کیا ہے اور آپ کا کیا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں عمر کی حوالے سے اگر آپ کا پتر جو ہوتا ہے ایسا ممکن آنے والے زمانے کا بڑا روحانی فقیر ہو تو آپ اسے ڈانٹتی ہو آج بھی، وداؤٹ ہوئے گی اس کام ثابت یہ ہوا کہ جب آپ کو اولاد کا مقام بھی نہیں پتا ہے تو آپ کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ تو کہیں تو ہمارا روگ ہے کہ میرے ساتھ چلے گا لوگ، آپ کو ہمارے تک آئے گا، ہم مل کے رہتے ہیں لوگ لے کہیں تو ہم اپنے بچوں کو پتا کر دیں تکلیف کا ہاں ایک مقام آتا ہے نا، کسی بچے کو مل جائے اگر وہ راز ماں باپ کو بچے کا، بچہ پیغمبر ہو اور ماں باپ امتی ہو تو بڑی لمبی کہانی ہے جی، کیا خوبصورت کہانی ہے کہ والدین اپنے بچے کی امت میں ہو، کیا بات ہے جی، بچہ ولی ہو اور والدین جو ہے مطلب اس کے دعا اسے لینے والے ہو، بیٹا دعا کرو تو بھی خراب ہے، عجب بات یہ
اکثر ایسے ہوا جو بچے امپورٹنٹ ہے ان کی والدین نہیں اتنے اہم، تو والدین کہاں تھے ان کے؟ بچوں کے سائے میں تھے۔ بزرگوں کی والدین کہاں پتہ ہے؟ بہت سارے والدین، شاہ صاحب کے ابا کا نام کیا تھا؟ ابا حضور کا نہیں پتا، قائد صاحب کا نہیں پتا، اتنے اہم نہیں ہے، اہم ہے والدین ہونے کی حیثیت ہاں، اس وجہ سے ہاں۔ کے بعد لیکن اپنے سرفراز اولاد بیٹے کے سامنے ماں باپ بھی تقریباً مؤدب ہوتے ہیں۔ ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اولاد کی بات، شکر ہے آج اولاد ساتھ نہیں ہے، یہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں جی بتاؤ فوٹو ہوتی ہے انہیں گھر تک نہیں جانے دیتا۔ وہی لگا کر میرا سرفراز اولاد ہو تو ماں باپ کو پتا ہو اولاد سرفراز ہے تو آج ہی مؤدب ہے۔ اب جاننے والے جو ہیں حضرت امام علی مقام کو اب بچپن سے ہی مد گردن کو بوسہ دے رہے ہیں۔ آئیے اور ادب کا مقام ہے، حالانکہ وہ اپنے نواسے ہیں، ادب کا مقام ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ ہو رہا ہے اور سجدہ ڈیلے کر دیا کہ بچہ بیٹھے ہوئے ہے، حالانکہ بچے کا مقام ہے سجدہ لیٹ ہو جائے، لیکن وہ جو اس بارگاہ میں قبول ہونے والا بچہ ہے وہ بچہ نہیں رہے گا، وہ ایک عمر ہے، انہیں اصل شکل نظر آ رہی ہے، کس شکل سے رخصت ہو رہے ہیں، دین کے کون سا کام ہو رہا ہے، اور یہ دین جو ہے سجدہ تھوڑا سے ڈیلے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دین کا ستون یہ بیٹھا ہے، رشتہ داری کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہانی ساری۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ اگر آپ کی بات سمجھ جائے نا، آپ کسی بڑے اندر ڈرو، کسی چھوٹے کو برا نہ سمجھو، کسی جھوٹے کی پرواہ نہ کرو، آپ سیدھا حقیقت میں چلے جاؤ، ریالٹی رہے گی۔ اب آپ بتائیں اولاد کے بارے میں بات کرو۔ ہماری ماں بڑی جاتا ہے، کیا پتہ کیا ہو، کبھی کوئی قبضہ نہیں آپ کو اولاد پر، یاد رکھ لینا، اولاد پر کوئی قبضہ نہیں۔ باپ کو دوست کہتے ہیں، مجھے جاتے ہیں، میرا مطلب ہے اولاد ایک اپنا نصیب لے کے آئی ہے، بلکہ اولاد نے اللہ نے اولاد کے دینا تھا، اس کے لیے آپ کو بجٹ بنانے والا بنایا گیا، اب لاؤ، آپ اپنے لیے کھانا نہیں کھا سکے اپنی کمائی کو اور اولاد کے لیے لٹاتے جا رہے ہیں، وہ کمائی آپ نے اپنے لیے نہیں کھائی ہے، کنجوس رہے ساری میں گنتے رہے ہو، دیکھتے رہے ہو پیسے کو، اور آج اولاد آئی ہے اس کو دیتے جا رہے ہیں، تو آپ کنجوسانہ کمائیوں پر فراوانی سے پلنے والے ایلینز جو ہے وہ اولاد کہلاتے ہیں، یہ ایلینز۔ اکثر لوگ اسی فکر میں تو دنیا نہیں چھوڑتے، اللہ کی فکر میں کہ اور بھی ان کے بھی آگے بھی 100 سال کا انتظام کرتے ہیں۔ اب انہیں جو جن کی پہچان نہیں ہو تو چھوڑا نا، میں پہچان والے کی بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، آپ لوگوں کو یہ پہچان لو بات۔ جو رات نلائق ہو اس کی بھی انتظام کرتے جانا چاہیے، نلائق اولاد تو خاص سرٹیفکیٹ دیکھو، جہاں تک نلائق کا تعلق ہے، وہ اولاد جو آپ کی اپنی اولاد ہے، جب آپ اپنے آپ کہتے ہو کہ میں لائق انسان، گریٹ مین، لائق آدمی اور نااہل پروڈیوسر، یہ کیا کہا آپ نے؟ پھر بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کو کنٹریکشن آ گیا، یہ کیا بنی بات؟ یعنی کہ پروڈکشن تمہاری کمزور ہے اور پروڈیوسر تم گریٹ ہو، اس لیے اولاد کو نہ فخر کا ذریعہ بناؤ اور نہ ندامت سمجھو، یہ اور مخلوق ہے، آپ میں سے ہوتی ہوئی جو نہیں گئی ہے، کہانی اور ہے، اب دیکھتے جاؤ، بس دیکھتے چلو، اس بات کا کیا کرو،
وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. قبضہ نہیں ہے. اللہ کی مہربانی سے قبضہ آپ کا اپنے وجود پر نہیں ہے. دیکھتے جاؤ یہ آپ کا وجود جو آپ کو راحت دیتا آیا ہے اب تک, آپ یہ رنج دینا شروع ہو گیا. یہ بات نہیں, مشکل باتیں نہ کرو. آپ کا وجود آپ کے لیے راحتوں کا سرمایہ, آسائشوں کا ذریعہ, کھانے کی لذتیں انجوائے کرنے والا, اب کھانے میں لذت نہیں محسوس کرتا. اچھا بنا ہے نہ چھارا مار لگے بھاڑا کر. اچھا, یعنی کہ یہ وجود جو اپنا ہے وہ بھی بعض اوقات غیر لگتا ہے, غیر جیسی باتیں کرتا ہے, یعنی کہ غیر قسم کے نتیجے پروڈیوس کرتا ہے کھانے کے بعد. کبھی ان باتوں میں راحت ہوتا تھی, اب نہیں ہوتی ہے. کبھی بہت بدلے میں انجوائے کرتا تھا, اب کسی چیز کو انجوائے نہیں کرتا. اپنا وجود اپنا نہیں ہے تو اپنی اولاد کس طرح تم اپنی کہہ رہے ہو. گڈ اولڈ ڈیز یعنی کہ ینگ ڈیز. اولڈ ڈیز کون سے ہوتے ہیں؟ کیسی بات ہے. گڈ اولڈ ڈیز ینگ ڈیز جو کہتے ہیں, ان گڈ اولڈ ڈیز آپ نے بچے پروڈیوس ہو گئے بس. ہم تو اصل سے ان کا اخلاق ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہماری ذمہ داری, اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی کس طرح سے بسر کی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کون سی زندگی بسر کرنی ہے انہیں. آپ اپنی زندگی کو جانتے ہیں. And you are not a successful person even in your own life. You are going to tell them the ways of success in their coming life. اپنے کرنے سے اور یہ لائف جو آپ کے پاس موجود گزر رہی ہے اس کی آپ محرم نہیں ہیں, اور اس کو آنے والی زندگی کے اندر محرم بتا رہے ہو. بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ, وہ آنے والے زمانے کے ہیں. یہ آپ کے ٹیچرز ہیں, آپ کے اولاد. They will give you new knowledge. پیدائشی طور پر کمپیوٹرائز ہے, آپ کو نیا علم سکھائیں. کبھی آپ نے دیکھا, آپ کبھی چل رہے ہوتے آپ کو بچہ بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہے ابو ایسے نہیں ہے, کہتے کہ نہیں کہتے؟ وہ کوئی حقارت کی بات نہیں ہے, کانفیڈنس کی بات ہے. اس پر آشکار ہو چکی ہے بات. آپ جس مشینری کو دیکھتے ہیں, پہچان رہے ہیں, وہ اس مشینری کو استعمال کرنے والے اور مجد ہیں. آپ کے خواب ہیں اور ان کی حقیقتیں ہیں. اس لیے آپ بات کو پہچانو نا, اولاد نہیں ہے اولاد. اسی طرح ابا جان بھی ابا جان نہیں ہے. جو گزر گیا نا واقعہ, آپ مطلب آپ سارے ماضی میں چلے جاؤ, درویشوں کے پاس چلے جاؤ, ان کی اصل عمر کو پہچان کے ان کو ڈیل کیا کرو. سلطان صاحب چلے گئے, سلطان بہو صاحب, السلام علیکم, یا تو بھائی صاحب ہے یا ابا جان ہے, بزرگ ہیں, کیا ہے. اگر آپ ان صحیح عمر پہچان لی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہے. کہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں, مرتبہ خدا جانے کس کا کیا ہے. تو پھر آپ کو بہت سارا بے سبب ڈر نکل جائے گا, اور اب بے وجہ طلب بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. اسی طرح یہ پہچانو. ضروری نہیں فقیر سے ملنے کے لیے اس کا مزار ہو, زندہ بھی تو ہو سکتے ہو تم. مزار ہے ہمارا یہ علاج ہے, سوچا کہ فقیر جب بھی ملے گا مزار میں ملے گا. پٹھان تو مار کے اس کو مزار تو ٹھیک ہے, ہمارا ہی خیال ہے. فقیر کو ہمیشہ زندگی میں ملو, دعا یہ کیا کرو, یا اللہ علم کتاب میں جانے سے پہلے ہمیں علم دے. کیا کہا؟ یا اللہ کتاب میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں علم دے, اور مزار میں جانے سے پہلے فقیر ملا دے. یہ بات سمجھ آئی؟ اس بات نہیں سمجھ آئی؟ علم کو کتاب بننے سے پہلے ہمارے پاس یا اللہ اشکار کر, اس سے پہلے کہ علم کتاب بن جائے ہمیں وہ علم عطا ہو.
اور اس سے پہلے کہ فقیر مزار بن جائے ہمیں وہ ملا فقیر. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اس بات کیا سمجھ آئی ہے؟ علم کتاب میں ہے، فقیر مزاروں میں ہے. آپ کیا چاہتے ہو کہ علم دے کتاب سے پہلے، فقیر ملا مزار بننے سے پہلے. اور اس کا دونوں آپ کا کیسے بنتا ہے؟ اس کو کیسے بنتا ہے؟ بس یہ آج تک جو دنیا چلی آئی ہے، کتابوں میں فقر ہے اور مزاروں میں فقیر ہے. کیا کہا آپ نے اشفاق صاحب؟ آج تک فقر کہاں ہے، فقیر کہاں ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کتاب سے پہلے ہمیں فقر دے اور مزار سے پہلے ہمیں فقیر دے. جہاں سے پھر یہ واپس جاتا ہے الٹ گیا، دو دفعہ الٹ گیا. اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کا حاصل ہی آپ کی معلومی کا باعث ہے تو یہ پھر اٹھتا ہے. جو حاصل کیا یہی آپ کو معلوم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر حاصل کرنے میں دنیا کا حقوق غصب کر دیے جائیں کسی کے، سارا حاصل معلومی کا باعث. اگر حاصل جو ہے اپنی انا کے لیے ہو، رضا اپنی کے لیے ہو تو عین ممکن ہے وہ گناہ ہو. اگر حاصل جو ہے وہ شہرت دنیا کے لیے ہو تو عین ممکن ہے وہ غلط ہو. حاصل جو ہے نفس کی خوشی کے لیے ہو تو عین ممکن ہے غلط ہو. حاصل جہاں ٹھہرنے کے لیے ہو عین ممکن ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو کہ میں یہاں سے نکلنے کی بات کر رہا ہوں. عین ممکن ہے حاصل آپ کی معلومی کے باعث ہو. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عین ممکن ہے، ویسے میں نے آپ کی کتابوں کے لیے معافی مانگ لی اللہ سے. عین ممکن ہے کہ آپ کی کتابوں میں کوئی ایسا فکرہ ہو کہ آنے والا دور اس میں گناہ تلاش کر لے، تو اس کا گناہ جو ہے وہ ہمارے لیے بے باعث تقریب نہ رہے گا. اس لیے ہم نے دعا کی ہے یا اللہ ہمارے کسی فکر سے کسی کے گناہ گار ہونے میں ہماری معافی ہے. ہم آئندہ جو کتاب لکھ رہے ہیں ہم اس سے سب سے دستبردار ہو رہے ہیں کہ پہلے ہم نے علم لکھا وجود کی کائنات کا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم وجود میں مبتلا رہو، ہم نے وجود کو بکھیر بکھیر کے لکھا. اب ہم روح کو سوار سوار کے لکھنے والے ہیں آئندہ کتابوں میں. اشفاق مانو کچھ دیا دونوں کیا کہا جی ہم نے؟ وجود کو ہم نے کھول کھول کے لکھا کہ وجود پہچان ہے انسان کی، ہم ملوث نہیں اس میں پائے گئے. ہم نے وجود کو ویسے پردہ لکھا. اب ہم روح کو بکھیر کے لکھ رہے ہیں، سوار کے لکھ رہے ہیں. ہم اس وجود سے دعویٰ کر چکے، ملوث ہونے کی دعوت ہے تو نہ کوئی ہونے کی کوشش کرے. تو اچھی بات ہے جب ہم نے فیصلے کر لیے، لہذا اب ہم کو بہتر دعوت ہو گیا. کہاں چلے گئے ہم؟ اس کی بہتر دعوت یہ ہے کہ ہمارا حاصل کی معلومی کا باعث نہ جائے. کتاب ہمارا حاصل ہے. لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آنے والا بچہ اس میں یہ بچی اس میں مبتلا ہو جائے اور ہمارے لیے معلومی کے باعث ہو. جالا بچہ اور بچوں کو تو آپ بچا، آپ نے تو ویسے کتاب لکھی تھی پسند تباہ کے لیے. اس میں پیسے بھی کوئی لوگ کہتے ہیں جو چھاپنے والا تھا نا وہی لے کے چلا گیا. ہاں واقعی کچھ لوگ اتنے پیسے ہیں، ورنہ آج ہم نے کہنا تھا خان صاحب کو کتنی پلاٹ ادھر ہی ہونے تھے پیسے خالی پڑے ہیں بینک. کیا پتا آپ کو نوٹس دیا ہے آپ نوٹس دے رہے ہیں تو پلاٹ کا وقت ہے. آپ ہمارا کہتے ہیں نوٹس بھی دیتے ہیں تو جانے دو جی، برات گھر میں آ گئی ہے تو ابھی نوٹس دیتے جا رہے ہیں. اب کیا جائے گا وقت. اب آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو ذاتی تو میں نے کبھی اس کی بات نہیں کی، آپ کو ذاتی بات کہ ایک لڑکی تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. جب کیا کہا؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. جب تیرا غم بڑا ہی ہمیں نظر آتا ہے. اچھا، اور سچی عورت ہے، سچے درد میں ہے، درد ہے. اب درد کو ظاہر نہ کرو کہیں اللہ کو پسند نہ آ جائے تو پھر کام نہیں کرے گا. وہ اسے درد پسند آ گیا تو اسی میں رکھے گا.
तुम ज्यादा चुप कर जाओ, क्या कहो, चुप कर जाओ। तो आप सारे लोग हम बैठे हैं, इनके हक में दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम उससे कहते हैं कि तू दुआ ना किए कर। अच्छा, मेरे भी अपने मौसनों को तकलीफ ना दिया करो, अल्लाह तेरा मौसन है, बार बार क्या तकलीफ देनी उसको। अच्छा, हम दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन इसके वो इन्वॉल्वमेंट जो फराइज के तौर पर इसको नजर आ रही है, तो आप मेहरबानी फरमा, सानियता फरमा। अब ये दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, अनवर साहब साहब, कि आप कभी बच्चों के मामले में, घर के मामले में आज के बाद ये फैसला कर दो दोनों कि दोनों का फैसला एक फैसला होगा, दोनों का फैसला एक फैसला, दोनों मिलकर दुआ किए करो। अच्छा, इस घर के मुस्तकबिल के लिए दो मुख्तलिफ राय नहीं होनी चाहिए, दोनों लोग जहां मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला मंजूर फरमाए। अच्छा, अल्लाह ताला मंजूर फरमाए। मियां बीवी का सिर्फ एक ही फायदा है, क्या फायदा है कि दोनों की मिश्रक दुआ है वो कबूल हो जाती है। इत्तेफाक की बात देखकर अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल करे। आप बात समझ रहे हैं मेरी, क्या समझ रहे हैं आप कहोगे या रब्बुल आलमीन मेरी बीवी की दुआ कबूल फरमा, कहो कबूल फरमा। अच्छा, सभी कबूल फरमा, तारीफ भी कबूल फरमा, अल्लाह ताला वाले मेहरबानी फरमाए। दर्द जो है ना वाकई बंदे ना हजार किए करो हमारे सामने, और हम भी बड़े बड़े खतरनाक आदमी हैं, ऐसा मुमकिन है कि हम ये कह रहे हैं या अल्लाह दर्द सलामत रख, है ना, इस तरह मेहरबानी करो, ऐसी बात ना करो। दर्द अच्छी सा लगती है हमें, हाँ इसमें मतलब हम जरा लुत्फ लेते हैं, इसलिए आप मेहरबानी किया करो। अच्छा, खुशी रहा करो चाहे गलती भी हो, फिर हम कहते हैं या अल्लाह इसकी खुशी आगे पीछे कर दे, फिर उठाओ मामला ठीक हो जाता है। एक ये बात, राजी रहो, क्या रहो, राजी रहो अल्लाह के आगे रूबरू। अच्छा, या अल्लाह मतलब हम क्या अर्ज क्या करें तो क्या अर्ज ना करें, तेरे सामने बोलना भी कोई काम की बात नहीं है, जरूरत की बात नहीं है, आगे नहीं बात, तुम मेहरबानी फरमा। आपकी क्या बात है, दुआ कि या अल्लाह या तू मन जा या मन मनवा दे, एक दुआ क्या करो, क्या दुआ क्या करो, बोलो या अल्लाह या मन मनवा दे ना, क्या दो ना आप, क्या कहो, जाओ 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 जाओ, बच्चे की बोल रही है, आप बच्ची बोलने वाली, बोलो या तू मन जा या मुझे मनवा दे। शाबाश, तो देखो छोटी छोटी बच्चों वाली घास है, क्या छोटी सी बात, या तू मन जा या मुझे मनवा दे। अब इतनी सी बात करने में दिक्कत हो रही है, पता क्या कहती है, तू ही मान, अंदाजा लगा लो इतने केटे पक्के पुछे लोग हैं, बाजार कितने शांति नजर आ रही है, कितने प्यारे प्यारे लोग नजर आ रहे हैं, बेचारे जैसे कहोगे मान लेंगे, नहीं तू ही माने। अच्छा, अल्लाह ताला मतलब इसकी ख्वाहिशात भी पूरी करे। हाँ, एक ख्वाहिश है और एक ख्वाहिशात है, दो ख्वाहिशात है। अच्छा, एक काम है और दूसरी ये आरज़ू है, दोनों पूरी हो जाए ना, इसकी पूरी। आपका भी अल्लाह ताला आप एहसान फरमाए, एहसान का मतलब जहाँ हक नहीं है वो अदा फरमाए। एहसान क्या होता है, जहाँ हक नहीं है वो बिता फरमाए, वो बिता। और एहसान होता है और डूबी हुई कश्ती वापस आ जाए, तर जाए बड़ी देर के बाद, तो मुमकिन है कि इसकी को डूबी हुई कश्ती वापस आ जाए, क्या पता अल्लाह करे, हो सकता है ना, हो सकता है। आपने बड़ी सियासत की, सियासत से दस्तबरदार होकर ये दस्तबरदार हो गई है, निभाने सियासतदान से नहीं, बात करते जा रहे हैं सियासत से, सियासतदान की साथ है। अच्छा, सियासत से दस्तबरदार है, सियासतदान के साथ। इसके मुकाबले में नहीं, उसको मैदान से निकाल दिया आपने, बीवी को निकाल दिया, गाड़ी चली गई। अच्छा, ये हो गया। आगे क्या दुआ किया जाए, अल्लाह आपको आपसे बचाए, बस क्या कहा, अल्लाह आपको आपसे बचाए। और हम सब ये दुआ मानते हैं कि अल्लाह आपको हम सबके ऊपर सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखेगा। अच्छा, आपकी सलामती खतरनाक है, हैं, बातें तो खतरनाक कर रहे हैं।
دیکھ لو آج باتیں دعا میں بھی اس بندے کی کیسی بن رہی ہے. کبھی دیکھا کرو نا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کوئی پتہ نہیں اچانک مطلب ہے دیکھو کس طرح باندھ ٹوٹ جاتے ہیں، نہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے، اچانک پانی ہو جاتے ہیں، اس لیے اچانک مطلب بات کے بعد بھی ٹوٹ سکتے ہیں، تو پھر اور بات ہو جاتا ہے. کبھی افلاق جاتا ہے نالوں کے جواب، کبھی بلبلا ہے لمحہ چور ہری مزاج، ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس لیے آپ دونوں کے لیے کیا دعا کی جائے؟ جیسے آپ نظر آ رہی ہے اللہ کرے اندر سے بھی ایسی. اچھا کیا کہا؟ اللہ کرے ویسے ہی اندر. چلو ہاں ایسے ہی ہے نا. چلو آپ کو اچھی بات ہے نا. مانو کچھ کہتی ہے میں کیا میرے لیے کیا کرو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کبھی رہ کے بات کیا میرے کے لیے. اچھا چلو ہم آپ کے لیے کچھ نہیں. اب آپ سب کے لیے بات کرو. اللہ تعالیٰ آپ کا فضل فرمائے. یا رب العالمین اپنے فضل فرمائے. سب ملنے والوں کو ایک دوسرے کے حق میں یا رب العالمین اپنے فضل کے ذریعے مفید بنائے رکھنا. امین. اپنے فضل کے ذریعے یا میرے